نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان۔ حضرات محترم، ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 55 تک پہنچے تھے۔ الحمدللہ اللہ مالک نے ہم پہ یہ احسان کیا، ہمیں مہلت اور زندگی دی کہ ہم رمضان المبارک میں پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج شام سے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ تو اس سلسلے کو یہاں منقطع کر کے روزہ، زکوٰۃ، رمضان کے مختلف اصول انہیں اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو لوگوں کو اکٹھا فرماتے، اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں اس چیز کی اہمیت کے متعلق بتاتے۔ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور انہیں کہا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے لگا ہے۔ شہر مبارک، یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فیہ لیلۃ، اس کے اندر ایک رات ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینہ کوئی عبادت کرتا رہے اگر اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ اس سے بھی بہتر ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، اس مہینے کی سب سے اہم عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5۔ یاد رکھیں، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ جس بندے کے اندر یہ 5 وصف ہوں گے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، وگرنہ زبانی دعویٰ ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے پہلے عقیدے کی بات ہے، اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے۔ اگر اس میں داخل ہونا ہے تو ہمیں ان دونوں باتوں پہ عقیدہ بنانا ہے۔ پہلی بات کہ ہم شہادت دیں کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق، استعانت کے لائق، مدد کرنے کے لائق، اور ہماری مصیبتوں کو ٹالنے والا، ہمیں مشکلات سے نکالنے والا، ہمیں نعمتیں عطا کرنے والا صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ہے۔ ہمیں ہدایت دینے والا، ہمیں گمراہی سے بچانے والا، یہ اللہ کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے موقع پر جب آپ خندق کھود رہے تھے، انتہائی سختی کے وقت، اس وقت آپ نے اللہ کے سامنے یہ اشعار پڑھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا ہمیں کیسے ہدایت ملتی؟ اول تو ہم ہوتے ہی نہ، اللہ ہی کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم کچھ صدقہ کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔
اے اللہ تیری وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ تو انسان اسلام کے دروازے میں داخل ہی تب ہوتا ہے جب اس بات کا اقرار کرے اور اپنی زندگی اپنے عقیدے کا حصہ بنائے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ میرا کچھ سنوار سکتا ہے کوئی، نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے کوئی۔ ہم ہر نماز کے بعد اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ جسے تو عطا کرے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اے اللہ جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی صاحب علم، دنیا کا کوئی بھی شخص نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ تو یہ دوسرا، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کائنات کے اندر اللہ نے اگر کوئی رہبر بنائے ہمارے لیے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم دنیا کے کسی انسان کے پیچھے چلے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کس سے ملے گی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی نمونہ ہے کائنات کے اندر جنہیں دیکھ کے اپنی زندگی کا ڈھنگ بنا سکتے ہو، جنہیں آئیڈیل بنا سکتے ہو، وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ ہی کے سفیر، اس کے رسول، اس اللہ کے پاک پیغمبر ہے، اور اللہ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں انہیں مبعوث فرمایا۔ یہ پہلی اساس ہے اسلام کی، بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد پہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی کرتے رہیں ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بناتے رہیں، محمد الرسول اللہ کے علاوہ رہبر، رہنما، پیر، مرشد اور کسی کو بناتے رہیں تو وہ راہ ہدایت نہیں، وہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس کے بعد اقام الصلاۃ، اسلام کی دوسری بنیاد نماز کو ادا کرنا ہے۔ تیسری اساس ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ چوتھی اساس وتصوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں۔ وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا اگر انسان وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس صحت عافیت ہے، رستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اس کی کسی ایک اساس کو گرایا بغیر کسی سبب کے، یعنی کوئی نماز نہیں پڑھتا کہ جی کوئی بات نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی کہے میں روزہ نہیں رکھتا، روزہ نہ رکھنے سے اسلام کو کیا فرق پڑے، کہا نہیں، جس نے اس کی ایک بنیاد کو منہدم کیا، اس نے خراب کیا، اس نے اسلام کی عمارت کو ہی برباد کر دیا۔ اس لیے کوئی شخص بغیر کسی عذر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اسے چھوڑتا ہے تو وہ اسلام کی اساس، اس کی بنیاد ہی کو ختم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک روزہ بغیر عذر کے چھوڑ دیا، اگر وہ بعد میں کفارہ کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی عذر کی بنیاد پہ یا کوئی مسئلہ اور بن جائے تو اس کا کفارے کے متعلق انشاءاللہ وہ بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد، اساس ان 5 چیزوں میں ہے، اور رمضان المبارک کے اندر قدرتی بات ہے
حج کے علاوہ جملہ عبادتیں آ جاتی ہیں، نماز بھی، زکوٰۃ بھی اور روزہ بھی۔ روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی صاحب ثروت جس کے پاس ایک مقررہ حد تک مال ہے اس پہ لازم ہے، اگر نہیں دے گا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جسے میں نے مال عطا کیا اور وہ اسے جوڑ جوڑ کے رکھ رہا ہے، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتا، جو اللہ کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، کہا فبشرهم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور ان میں سے خرچ نہیں کرتے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اس دن ان کا یہی مال اسے تختیاں بنا کے جہنم میں گرم کر کے ان کے چہرے اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جب یہ تکلیف سے کراہے گا، چیخے گا، تو اس وقت کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہی تیرا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جو کچھ جمع کرتے تھے، خود تو اپنے لیے جمع کر لیتے، اپنے لیے رکھ لیتے، لیکن اللہ کا حق نہیں دیتے تھے۔ جبکہ ہم میں سے ہر انسان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے، بلکہ ہم تو اپنی سانس کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ہم اگر سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے، اگر وہ چاہے تو ہم اگلا سانس لے سکیں گے، اگر وہ نہ چاہے تو ہم اگلا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرنا، یعنی ہم نے اپنا مال نہیں خرچ کرنا، یہ اللہ کا دیے ہوئے سے ہی دینا ہے، اللہ نے ہمیں دیا تو ہم دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہم ماشاءاللہ گھر سے چل کے آئے، اگر اللہ خدا نخواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اگر اللہ اپاہج بنا دیتا تو ہم آ سکتے؟ اللہ ہماری ٹانگوں سے چلنے کی قوت ہی سلب کر لے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، یہ کائنات کی صبح کی روشنیاں دیکھتے ہیں، بادل گرجتے، بارش برستی دیکھتے ہیں، سورج چمکتا دیکھتے ہیں، چاند کی روشنی دیکھتے ہیں، ستارے آسمان پہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ اللہ ہماری آنکھیں ہم سے لے لے، اس کا نور ختم کر لے، تو دن بھی اندھیرا رات بھی اندھیرا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کی عطا ہے، اس لیے اللہ ہی کی عطا میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ اسی طرح جسم کی صحت، عافیت، یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو۔ میں نے جتنی نعمتیں دی ہیں ایک وقت تک ان سے رک جاؤ، اور میں دیکھوں گا کون میری مانتا ہے اور کون میری نہیں مانتا۔ اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو اس لیے آج کی مجلس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹیں، اپنی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگیں، اور رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ کہ ہمارے ہاں یہ بات بہت کم ہے، ہم کوشش کریں کہ رمضان میں اس کی کوشش کریں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جو اشراق کا وقت ہو جائے 2 رکعتیں پڑھیں، اپنے گھر جائیں، روزانہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ تو یہ اس طرح قرآن جو ہے اس کے متعلق اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن کسی بھی وقت پڑھیں تو یہ باعث اجر ہے، لیکن جو فجر کے وقت قرآن پڑھنا ہے یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فجر کی دوسری نمازیں جتنی بھی ہیں، کوئی 4 رکھتے ہیں، کوئی 3 رکھتے ہیں، مغرب کی 3 رکھتے ہیں، باقی ساری نمازوں میں 4 رکھتے ہیں، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، فجر کی 2 رکھتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ 100 آیت جو ہے یہاں اس فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایسا وقت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت قرآن پڑھنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ہم فجر کی نماز سے آنے سے پہلے بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھیں اور اشراق پڑھ کے جائیں، یہ اجر ہے بہت زیادہ۔ اور ہم رمضان میں اس کی ایسی ترتیب بنا لیں کہ ہماری زندگی کی ترتیب بن جائے، تاکہ جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ رب العزت ہمیں بھی بلا کے کہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور نیکی میں سبقت کرنے والوں ادھر آ جاؤ، تم میرے قریبی ہو، تم میرے عزیز ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی، نیکی پہ قائم رہنے کی اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر